تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 سورۃ الرحمن مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1۔ الرحمن ترجمہ رحمان نے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تمام روحانی اور جسمانی، دنیوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر تفصیل سے ہو رہا ہے جن سے جن و انس کو ابتدائے آفرینش سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے یا عالم آخرت میں سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس لیے اس کی ابتدا الرحمن سے ہوئی جو مبالغے کا صیغہ ہے، از حد مہربان، بہت ہی رحمت فرمانے والا، جس کا دسترخوان جود و کرم اتنا کشادہ ہے کہ مومن و کافر، مطیع و عاصی، اپنے اور بیگانے کسی نہ کسی صورت میں اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ فقط یہ دنیا فانی ہی نہیں بلکہ از ازل تا ابد سب اس کے سایہ عاطفت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام غزالی الرحمن کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی الرحمن اپنے بندوں پر از حد لطف و عنایت فرمانے والا۔ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ پیدا فرمایا، دوسرا لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وادی ضلالت میں آوارہ بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسباب سعادت سے بہرہور فرمایا۔ تیسری ذرہ نوازی یہ کرے گا کہ یوم حشر ان کی مغفرت فرمائے گا، اور غایت رحمت کا ظہور اس وقت ہوگا جب عاشقان زار کو، محبان دلفگار کو، مشتاقان دیدار کو شرف دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ نیز یہ کفار کے ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں الرحمن سنا تو کہنے لگے الرحمن کون ہے؟ ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ بتا دیا کہ الرحمن وہ ہے جس کی شان رفیع تم اس سورہ مبارکہ میں سنو گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 2۔ علم القرآن ترجمہ اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن۔ سورہ رحمان آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اپنے بے شمار انعامات میں سے سب سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا، کیونکہ یہی وہ آفتاب ہے کہ جب مطلع حیات پر طلوع ہوتا ہے تو زندگی کی شب دیجور صبح سعادت سے آشنا ہوتی ہے۔ انسان جب اس کی ہدایات کو خضر راہ بناتا ہے تو شرف انسانی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ صحیفہ رشد و ہدایت ہے کہ بھٹکے ہوئے انسان کا رشتہ اپنے خالق کریم سے جوڑ دیتا ہے۔ علامہ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے، یعنی کس کو سکھایا اور کیا سکھایا۔ یہاں دوسرا مفعول تو ذکر کر دیا کہ قرآن کی تعلیم دی، لیکن پہلا مفعول کہ کس کو تعلیم دی مذکور نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مفعول اتنا عیاں ہے کہ عدم ذکر کے باوجود کسی کو اس کے بارے میں تردد نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ اطیب التحیت و اجمل الثناء۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا علوم قرآنیہ سے جتنا کچھ حصہ کسی کو ملا ہے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، متعلم محمد ابن عبداللہ روحی و قلبی فداہ ہے، اور معلم خود خالق ارض و سما ہے۔ شاگرد مکہ کا امی ہے اور استاد عالم الغیب و شہادہ ہے، اور پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن۔ کون سا قرآن؟ جو سراپا رحمت ہے، جو مجسم ہدایت ہے، جو نور علی نور ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اس تعلیم سے جو بہرے بے پیدا کنار اس صدر منشرح میں موجودن ہوا، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ خلیفۃ اللہ فی الارض آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، اور خلیفۃ اللہ فی العالم کے بارے میں فرمایا علم القرآن۔ سورہ رحمان آیت نمبر 3۔ خلق الانسان ترجمہ پیدا فرمایا انسان کامل کو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 4۔
علمہ البیان۔ ترجمہ، نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر۔ اس سے نعمت ایجاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں انسان سے مراد نوع انسانی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول بھی منقول ہے کہ الانسان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی یہ درست ہے کہ یہاں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور علمہ البیان سے قرآن مراد ہو، جس میں ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے ازل سے ابد تک کا بیان ہے۔ علامہ پانی پتی فرماتے ہیں، یعنی جب الانسان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہو، اور علامہ البیان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کی تعلیم ہو، تو یہ دونوں آیتیں پہلی آیت کی تفصیل ہوں گی، یعنی جس کو قرآن کا علم دیا ہے اسی انسان کی پیدائش اور اسی کو بیان سکھانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ الرحمن مبتدا ہے اور یہ تینوں یکے بعد دیگرے اس کی خبریں۔ علامہ خازن، علامہ بغوی اور دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی قول نقل کیا ہے۔ خالق الانسان میں الانسان سے مراد اگر نوع انسانی ہو اور علمہ البیان میں بھی اسی کو بیان کی تعلیم کا ذکر ہو، تو بلا شبہ یہ بھی الرحمن کی شان رحمانیت کا روشن ظہور ہے۔ لیکن آپ خود بتائیں، الانسان سے مراد اگر وہ باعث تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم ہو، جسے خداوند کریم نے رحمت للعالمین کے دل نواز لقب سے مشرف فرمایا ہے، اور علمہ البیان سے مراد بیان حقیقت اور اظہار اسرار کی وہ بے پناہ صلاحیت ہو جو شان نبوت کا خاصہ ہے، تو شان رحمانیت کی ضیاء باریوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اور برگزیدہ بندے کو قرآن سکھایا اور خود ہی اسے بیان قرآن کی تعلیم دی۔ نہ قرآن اس نے خود گھڑا ہے اور نہ اس کا بیان خود ساختہ ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کا بیان بھی اسی نے سکھایا ہے۔ اب جو شخص آیات قرآنی کو وہ معانی پہناتا ہے جو سنت نبوی کے خلاف ہیں، تو وہ صرف سنت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ قرآن کے بیان خداوندی سے روح تابی کر رہا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 5۔ الشمس والقمر بحسبان۔ ترجمہ، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اس مہر و ماہ کے ذکر کے بعد جس سے عالم روحانیت کے در و بام جگمگا رہے ہیں، اب اس شمس و قمر کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے ہماری یہ مادی دنیا اکتساب نور کر رہی ہے۔ فرمایا کہ سورج اور چاند مقررہ حساب کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ جو منزلیں اور بروج ان کے لیے مقرر ہیں نہ ان سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ روگردانی، اپنے مدار میں مصروف سیر ہیں۔ کیا مجال کے سرے منہ دائیں یا بائیں سرکیں، یا لمحہ بھر کی بھی تقدیم و تاخیر ہو۔ اسی نظام کی پابندی کے باعث وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر دن طلوع ہوتا ہے اور رات آتی ہے، ہر روز مقررہ وقت پر ان کا طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے تم ماہ و سال کا حساب کر سکتے ہو۔ اگر اس نظام میں ذرا سا خلل بھی آ جائے تو ساری کائنات چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔ نظام شمسی میں جو باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے، کیا یہ اللہ کی شان رحمانیت کا ظہور نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 6۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ ترجمہ، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ گناہ ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، اور نجم ان جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں جن کا تنا نہ ہو، جیسے ترکاریاں، بیلیں وغیرہ۔ سجود سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے، یعنی فضا کے عظیم کرے جس طرح ایک ضابطے پر سختی سے کاربند ہیں، اسی طرح ہماری زمین کے درخت اور ادنا جڑی بوٹیاں بھی قانون الہی کی پابند ہیں۔ اگر النجم سے مراد ستارے لیے جائیں تو یہ بھی درست ہے، ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ ترجمہ، اور آسمان اسی نے بلند کیا
اور میزان عدل قائم کی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ علامہ علوسی اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی عدل کا قانون بنایا ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اسی عدل کے باعث نظام کائنات بائیں حسن و خوبی قائم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، بالعدل قامت السماوات والارض، اور یہاں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں آباد ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے جو اس کے مناسب تھی۔ ان کی بقا اور نشو و نما کے لیے ایسے وسائل مہیا کر دیے ہیں جن کی انہیں ضرورت تھی۔ مجاہد، ابن جریر طبری اور اکثر علماء سے واضح المیزان کا یہی مفہوم منقول ہے۔ کئی علماء نے یہاں بھی میزان سے ترازو مراد لیا ہے، یعنی جس نے آسمان کو بلند بنایا اسی نے ترازو بھی بنایا ہے تاکہ لین دین میں عدل و انصاف ملحوظ رہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 8۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترجمہ، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 9۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ترجمہ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ جب تم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہو جہاں عدل و انصاف کی فرما روائی ہے اور ہر اعلیٰ اور ادنیٰ چیز قانون اور ضابطے کی پابند ہے، تو اے اولاد آدم، تم پر بھی ضروری ہے کہ اپنے قول و عمل میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھو۔ علامہ راغب اصفہانی نے وزن کے لفظ کے ماتحت اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ مجاہد اور دیگر علماء تفسیر نے اس آیت کا یہ معنی بتایا ہے کہ وزن کرو تو انصاف کے ساتھ، نہ دیتے وقت کم تولو اور نہ لیتے وقت زیادہ تولو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروباری دیانت کا سبق دیا ہے اور ان ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اس کی شان رحمانیت کا ایک ظہور ہے۔ جس معاشرے میں لین دین میں دیانت داری ختم ہو جاتی ہے، بد دیانتی اور لوٹ کھسوٹ کا رواج ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ زیادہ دیر تک پھل پھول نہیں سکتا۔ وہ ایسے اخلاقی اور معاشی بحرانوں میں پھنس جاتا ہے جس سے اس کا بچ نکلنا ممکن نہیں رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں اس راہ پر قدم اٹھانے سے روک دیا جو بربادی کی راہ ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 10۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ترجمہ، اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ علامہ راغب وَضَعَهَا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہوا، روشنی، پانی، آگ، اشیاء خوردنی، آسائش و آرام کے دیگر لوازمات یہاں فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر چیز اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکے اور طبی مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ہر جاندار کو انعام کہتے ہیں۔ بعض لوگ اشتراکیت کی اینک سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے سمجھے اس کی آیات سے اشتراکی تعلیمات ثابت کرتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے لغت عرب کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے انعام کو انسان کا مترادف قرار دیا اور کہا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین سب انسانوں کے لیے مشترک ہے، اور چونکہ ہر ملک کی حکومت وہاں کے باشندوں کی نمائندہ ہوتی ہے، اس لیے زمین کی ملکیت کے حقوق صرف حکومت کو حاصل ہیں۔ اس طرح یہ لوگ قرآن کی آیت پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں شرماتے۔ انعام سے مراد انسان، حیوان، چرند پرند، سب جاندار چیزیں ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 11۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، ترجمہ، اس میں گوناگوں پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اکمام جمع ہے کمن کی، اس سے مراد وہ غلاف ہے جو قدرتی طور پر پھلوں پر چڑھا ہوتا ہے تاکہ ان کا رس اور ان کا نرم گودا ضائع نہ ہو جائے، موسمی تغیرات اس کو خراب نہ کر دیں، مکھیاں اور مچھر اس کو گندا نہ بنا دیں۔
جس مولا کریم نے تمہاری خوراک کے قدرتی اسباب کو اتنی خوبصورتی سے پیک کر دیا ہے اور ان کو ہر طرح کے بیرونی مضر اثرات سے بچا رکھا ہے، تاکہ جب تیرے منہ میں کھجور کا دانہ یا آم کی کوئی کاش پہنچے تو وہ بالکل پاک صاف اور تازہ ہو، کیا اس کی شان رحمانیت کا تم انکار کر سکتے ہو؟ سورہ رحمان آیت نمبر 12۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، ترجمہ، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول۔ سورہ رحمان آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ الحب اناج کے دانے، العصف گندم اور جو کے پودے کے پتے جو بھوسے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، الریحان طرح طرح کے خوشبودار پھول، یعنی جو اجناس پیدا کیے ہیں ان کا کچھ حصہ تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، ان کا کچھ حصہ تمہارے جانوروں کی خوراک بنتا ہے، اور کہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں جو تمہاری افسردہ طبیعت کو تازگی اور شگفتگی بخش رہے ہیں۔ الغرض جدھر بھی تم دیکھو اور جو چیز بھی دیکھو اس کی رحمت کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 13۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ آلا جمع ہے، اس کا واحد الن، والیون و الن ہے۔ اس کا معنی ہے النعم، یعنی نعمتیں۔ سورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک بڑی بڑی عظیم الشان نعمتوں کو شمار کیا۔ ان میں ایسی نعمتیں بھی ہیں جن پر ہماری روحانی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے، بعض وہ ہیں جن سے ہماری یہ دنیوی زندگی طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں سے بہرہ مند ہوتی ہے، بعض وہ ہیں جن میں ہماری مرضی اور رائے کو دخل نہیں، نیز عدل و انصاف کے بارے میں ایسے احکام بھی ہیں جن سے ہمیں امن و سکون میسر آ سکتا ہے۔ ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اب جنوں اور انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پوری سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم بالکل گمسم ہو کر بیٹھے رہے؟ تم سے تو جنوں نے بہتر جواب دیا۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے، وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہم پر ضروری ہے کہ جب ہم یہ سورت سنیں اور جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو اس کے جواب میں ہم بھی یہ کہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ترجمہ، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے، ٹھیکری کی مانند۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ یہاں انسان سے مراد بالاتفاق آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ ہی کی تخلیق بلا واسطہ سلسال سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ پہلے مٹی تراب لی گئی، پھر اس میں پانی ملا کر گارا تیار کیا گیا جسے طین کہا گیا، پھر وہ گارا کچھ عرصہ یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہو گئی، اسے طین اللازب فرمایا گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ وہ گارا اور پڑا رہا تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی، اسے حامہ ام مسنون کہا گیا۔ پھر وہ لیسدار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا اور وہ یوں بجنے لگا جس طرح پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بشریت کا جامہ پہنایا گیا، پھر اس میں اپنی خاص روح پھونکی گئی۔ اب وہ آدم تھا جس کی عظمت و شان کے آگے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن کریم میں ان تدریجات کا یوں ذکر کیا گیا ہے، کمثل آدم خلقہ من تراب، سورہ آل عمران آیت 59، بدأ خلق الانسان من طین، سورہ سجدہ، انا خلقناہم من طین لازب، سورہ صافات آیت 11، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، سورہ حجر آیت 26،
خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان آیت 14۔ کیونکہ ان آیات میں تخلیق آدم کے مختلف مدارج کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی کی تخلیق ایک قطرہ آب سے ہوئی جو رحم مادر میں قرار پکڑ کر مختلف مرحلے طے کرتا ہوا انسانی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، ترجمہ، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ جان جنوں کے پہلے باپ کا نام ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اسی طرح جان کی تخلیق خالص آگ سے ہوئی۔ پھر جنوں کی نسل کو چلانے کے لیے ازدواج کا وہی نظام یہاں بھی رائج ہے جو انسانوں میں ہے۔ مارجن کہتے ہیں خالص آگ کو جس میں دھوئیں کا نام و نشان نہ ہو۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں صراحتاً بتا دیا کہ انسان اور جن دو مختلف نوع ہیں، ایک کا اصل مٹی ہے اور دوسرے کا اصل آگ ہے۔ اب جو لوگ جنات کو الگ نوع تسلیم نہیں کرتے بلکہ نوع انسانی کے بعض افراد کو جن کہنے پر بضد ہیں، وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو بار بار پڑھیں۔ اس سے کئی اور مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں کہ جس طرح انسان باشعور اور با اختیار ہونے کے باعث احکام شرعی کی بجا آوری کا مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی باشعور اور با اختیار ہیں اور احکام شرعیہ کی بجا آوری ان پر بھی ضروری ہے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بنی نوع انسان کی طرف نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ نیز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں ضمیر تثنیہ کا مرجع جن و انس دونوں ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات مادے سے مجرد نہیں بلکہ انسان کے خاکی پیکر کی طرح ان کا آتشی پیکر ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 16۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اے انسان، تیری اصل مٹی ہے، دیکھ تیرے رب نے اس مشت خاک کو کتنا حسین پیکر بخشا ہے اور اس میں بے شمار قوتیں پیدا کر دی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان کا لوتھڑا بولتا ہے، دل تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ تیرے کاسہ سر میں کیسے خودکار آلات نصب کر دیے ہیں، تیرے شکم میں نظام ہضم کو کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ یہی حال جنات کا ہے، ان کو بھی خصوصی حواس اور بے پایاں قوتیں بخشی گئی ہیں۔ اے جن و انس، تم بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت پر ناشکری کرو گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 17۔ رب المشرقین ورب المغربین، ترجمہ، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ موسم گرما کا مشرق اور ہے اور موسم سرما کا مشرق اور، اسی طرح دونوں کے مغرب بھی الگ الگ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دن کا مشرق و مغرب الگ ہے۔ وہ مشرقین اور مغربین کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تو رب المشارق والمغارب ہے۔ خود ہی بتاؤ مشرقین و مغربین میں کس کی خدائی کا پرچم لہرا رہا ہے اور کس کے حکم کے آگے ہر چیز سرفگندہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر سال بھر ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہوتا تو نہ موسم بدلتے اور نہ ہر موسم کے ساتھ مخصوص پھل، اناج اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی۔ تمہاری زراعت، تمہاری باغبانی بلکہ صنعت کی ترقی کے امکانات بالکل محدود ہوتے اور تمہاری راتیں بے کیف اور تمہارے دن اتنے بوجھل ہوتے کہ تم شاید زندگی کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتے۔ بتاؤ تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرتے ہو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 18۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، پس اے جن و انس
تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 19۔ مرج البحرین یلتقیان، ترجمہ، اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 20۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ترجمہ، ان کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گڈمٹ نہیں ہوتے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 19-20 کی تفسیر۔ جب آپ کسی جانور کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں تو کہا جاتا ہے مرجت الدابہ، اسی لیے چراگاہ کو بھی عربی میں مارجن کہتے ہیں، جس کی جمع مروج ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پانی میٹھے اور کھاری کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اپنی اپنی بہنے کی جگہوں میں بہے چلے جا رہے ہیں، گاہے گاہے آپس میں مل بھی جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ قدرت نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ قائم کر دی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن مضبوط اتنی ہے کہ انہیں آپس میں گڈمٹ نہیں ہونے دیتی۔ میٹھا پانی الگ اور کڑوا الگ میلوں ایک ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مراد آباد سے ہم نینی تال کے لیے روانہ ہوئے۔ ریلوے کا آخری اسٹیشن شاید کاٹھ گودام تھا۔ رات وہاں بسر کی اور شوق سیاحت میں فیصلہ یہ کیا کہ یہاں سے پیدل سیر و سیاحت کرتے ہوئے نینی تال جائیں گے۔ راستے میں ہم نے دو مختلف وادیوں سے دو نالے آتے ہوئے دیکھے، ایک کا رنگ نیلا تھا اور دوسرے کا رنگ سفید۔ وہ ایک جگہ آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کئی فرلانگ تک ہم اس کے کنارے کنارے چلتے گئے۔ دونوں پانی یکجا بہنے کے باوجود آپس میں خلط ملط نہ ہوئے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ سمندر میں سفر کرنے والے لوگوں نے عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں کہ سمندر میں جہاں کھاری پانی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اس کے عین وسط میں میٹھے پانی کے قطعات ہوتے ہیں۔ بحری سفر کرنے والے ان سے اپنے ذخائر بھر لیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں ضیاء القرآن جلد سوم، سورہ فرقان آیت 54، سورہ رحمان آیت نمبر 21۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ اے جن و انس تم کہاں تک اپنے رب کریم کی نعمتوں کا انکار کرتے رہو گے اور اس کے کس کس انعام کی ناشکری کرو گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 22۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ترجمہ، نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ سورہ رحمان آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ میٹھا اور کھاری پانی جہاں ملتا ہے وہاں سے موتی اور گھونگے نکلتے ہیں، جن کو تم زینت و آرائش کے لیے کام میں لاتے ہو۔ مختلف بیماریوں میں یہ دوا کا کام بھی دیتے ہیں، اور بھی ان سے طرح طرح کے تم فائدے اٹھاتے ہو۔ لؤلؤ بڑا موتی، مرجان گھونگا، اور چھوٹے موتی کو بھی مرجان کہتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 23۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 24۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ترجمہ، اور اسی کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ جوار یعنی بڑی کشتیاں، اس کا واحد جاریتن ہے، وہ کشتیاں جن کے بادبان بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اعلام جمع ہے علم کی، اس کا معنی ہے پہاڑ، یعنی سمندروں میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز تمہیں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھو کس شان سے سطح آب پر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب اسی خالق حقیقی کے تابع فرمان ہیں۔ اسی خالق حکیم نے پانی میں یہ خوبی پیدا کر دی ہے کہ وہ لاکھوں ٹن بوجھ اٹھائے رہتا ہے۔ اسی نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے کشتیاں اور جہاز بنتے ہیں، بھاری بھرکم ہونے کے باوجود ڈوبتے نہیں۔
بلکہ تیرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی نے انسان کو وہ سمجھ عطا فرمائی جس سے اس نے جہاز سازی کی صنعت میں کمال حاصل کیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 25۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیزیں پیدا نہ فرماتا جو پانی پر تیر سکتی ہیں، یا پانی میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ اس میں آسانی سے جہاز رانی ہو سکے، بلکہ دلدل کی طرح ہر چیز اس میں دھنستی چلی جاتی، تو کیا دور دراز ملکوں میں جن کے درمیان بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل جیسے سمندر حائل ہیں تمہاری آمد و رفت ممکن ہو سکتی؟ یا تم ایک ملک کی مصنوعات اور خوردنی اجناس دوسرے ممالک میں لے جا سکتے؟ کیا یہ سب اس کی رحمت کے کرشمے نہیں؟ اے جن و انس، چشم ہوش کھولو، اپنے خالق و مالک کو پہچانو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ انکار اور ناشکری کی راہ پر کب تک چلتے رہو گے؟ یہاں پر 27ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 27ویں پارے کا پہلا نصف مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔